سے یہ غزہ جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے، متواتر مسلسل اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب جن فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا تھا اس میں بھی ڈیلے آ رہا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس خلاف ورزی کو؟ دیکھیں میرے خیال سے ہمیں سب سے پہلے بات کرنی چاہیے جو یہ انسانیت کا قاتل جو ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے، اس نے جو جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے غزہ میں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ پوری کی پوری عالمی دنیا کا منہ چڑھا رہا ہے. ساری دنیا اس جنگ کے خلاف ہے، لیکن وہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے. اور گھٹیا پن اور کمینگی یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی جو شکوں پر عمل درآمد ہے اس کے اندر خود رکاوٹ بن رہا ہے. یہ جو مرحلہ ہے اس وقت قیدیوں کی سویپ کا، قیدیوں کی ایکسچینج کا، اس میں حماس نے 6 یرغمالیوں کو چھوڑنا تھا اور اس کے نتیجے میں 600 سے کچھ زیادہ فلسطینیوں کو رہا کرنا تھا. حماس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، لیکن اس میں ایک گڑبڑ ہو گئی جس کی وجہ سے موت پڑی ہوئی ہے نیتن یاہو صاحب کو. وہ یہ کہ وہ جو یرغمالی ہینڈ اوور کر رہے تھے انہوں نے یعنی شفٹ ہوتے وقت ماتھا چوما ان حماس کے جنگجوؤں کا جو ان کو لے کے آئے تھے ہینڈ اوور کرنے کے لیے غزہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں یاہو صاحب، ان کو اللہ جہنم نصیب کرے، کہ یہ تو ہمارے یرغمالیوں کی توہین ہے. یعنی آپ 50,000 بندہ مار دیں، آپ 2 لاکھ بندہ زخمی کر دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے اسرائیلی نے اگر ماتھا چوم لیا ان کا تو آپ ڈوب مرے نا. بالکل، وہ تو آپ کی پالیسی کے خلاف ایک طرح کا رد عمل ہے نا اگر ہے تو. بالکل، انہوں نے ماتھا اس لیے چوما ہے کہ ان کے ساتھ سلوک بہتر ہوا ہے. بالکل، انہیں جنگ کا جو جنیوا کنونشن کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی اسرائیلی اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے وہ خاتون کا انٹرویو جو ہے وہ وائرل ہو گیا تھا پوری دنیا میں، جس نے کہا کہ یہ خود اپنا کھانا پینا رمضان کے مہینے میں چھوڑ کے اور ہمارے لیے اہتمام کرتے تھے. باقاعدہ یاد ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یاہو ہے یہ دھمکی جتنی مرضی دیتا رہے، اتنی موت دیکھ لی ہے غزہ کے لوگوں نے کہ ان کو اب ڈرانا جو ہے وہ ممکن نہیں. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عالمی ضمیر نام کی کوئی چیز اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ کہاں ہے؟ کوئی ہے اسے پوچھنے والا؟ تو یہ اس قسم کی صورتحال جو ہے. ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم نا غزہ کے اوپر حماس کو کنٹرول نہیں کرنے دیں گے. آپ مامے لگتے ہیں، وہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے، فلسطینی ہی حماس ہے، تو آپ کی ان خواہشات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اب ان کی تو مرضی یہ تھی، پہلے تو ٹرمپ نے بھی ہاتھ رکھ دیا تھا ان کے اوپر کہ جی ان کو یہاں سے نکالیں، یہاں پر کوئی ریزورٹ بناتے ہیں آپ. تو اس کے اوپر جو آیا رد عمل وہ تو ہم بعد میں آپ کو بتاتے ہیں، اس کا بڑا تفصیل سے ذکر کرنا ضروری ہے. حماس نے بھی جواباً غزل پیش کر دیا ہے. ان کا اوکے، if you are not releasing Palestinian prisoners، ہم کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنے میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہے، کوئی مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. I think that's the right step in the right direction. اس سے جو امن کا خواب کہہ لیجیے آپ یا امن کا دعویٰ جو ٹرمپ نے کیا تھا وہ بھی دھرے کا دھرا رہ جائے گا. اس لیے کہ حماس، میں نے جیسے پہلے کہا، they have seen too much of bloodshed. Now death can't scare them. وہ اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہے. جی آپ کچھ بخاری صاحب، اب 600 سے زیادہ فلسطینی ہیں جن کو رہا کرنا تھا. حماس نے سخت موقف تو دیا ہے کہ ہم مذاکرات کو آگے نہیں بڑھائیں گے، لیکن اب جو اسرائیل کی جانب سے یہ اپنی ایک ڈیمانڈ پیش کی جا رہی ہے ایک طرح سے کہ حماس اپنا ہولڈ نہ رکھے غزہ پر. تو بخاری صاحب یہ ڈیل کے وقت تو ایسا کوئی اسرائیل نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی اور نہ ہی اس ڈیمانڈ پر معاہدہ ہوا تھا، لیکن اب تقریباً 600 فلسطینیوں کی زندگیوں کا سوال ہے ایک طرح سے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ اب یہ 600 فلسطینی جو ہیں، جس طرح سے اسرائیل بات کر رہا ہے کہ ہم تو جنگ کے لیے بھی تیار ہے، جس طرح سے ہٹ درمی دکھا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات پھر آگے بڑھیں گے یا دیکھیے مذاکرات اس وقت خود اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہیں. مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو سیٹل کرنا خود امریکہ کے مفاد میں ہے. اچھا، اور اس کی بے پناہ وجوہات ہیں. دیکھیے ٹرمپ کتنا بڑا وہ لے کے آیا تھا دعویٰ کہ میں یہاں یہ کر دوں گا، میں یہاں یہ بنا دوں گا، میں یہاں پر ایک سیاسی اس کو ڈیسٹینیشن میں بنا دوں گا. جو ہم نے کہا، جو آپ نے کہا یا جو فلسطینیوں نے کہا اس کو تو چھوڑ دیں. ذرا امریکہ کی صورتحال دیکھیں کیا ہے. امریکہ کے اندر سرویز کرائے گئے ہیں جس میں ڈیموکریٹک ووٹر جو ہے ان کی 88% جو تعداد ہے اس نے کہا ہے hell with Trump's plan. ٹھیک ہے جی. اور صرف 9% نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. جو خود ٹرمپ کی پارٹی ہے اس کی صورتحال یہ ہے
کہ وہاں 46% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، جبکہ 50% نے، یعنی 46% لوگوں نے مخالفت کی ہے ٹرمپ کے پلان کی، 50% نے اس کی حمایت کی ہے، مگر مجموعی طور پر 68% نے ٹرمپ کا پلان جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ یہ تو حال ہے آپ کی اپنی ناک کے نیچے اپنے ملک میں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں اس منصوبے کی مخالفت کی گئی، چاہے وہ اسلامی دنیا تھی، چاہے وہ یورپین کنٹریز تھی، اور انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ اور کوئی حل اس معاملے کا نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تحت تو یہ مذاکرات معطل مجھے نہیں لگتا کہ ہوں گے، اس لیے کہ اگر ایک دفعہ بات پھر بگڑ گئی تو پھر یہ ایک طویل عرصے تک یہ جدوجہد چلتی جائے گی۔ میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا کہ اتنی تباہی اور بربادی ہو گئی غزہ میں، جو ہی غزہ سے اسرائیلی فوجیں نکلی ہیں، آپ نے دیکھا وہاں کیا حال ہے۔ اس اجڑے ہوئے قبرستان نما اپنے ملک میں وہ واپس آئے ہیں اسی شد و مد کے ساتھ، اور جو سویپ آپ نے دیکھا کتنی قوت ہے ابھی حماس کے پاس ملیٹریلی، ان کے جنگجو دیکھیں آپ نے، کیا ان کے جوش اور کیا ان کا جذبہ ہے۔ تو ایک ایسی قوم جو ہے جو اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اس کو آپ اس طرح سے سمیٹ نہیں سکتے ہیں۔ اس امریکی سروے کی کہ کس طرح سے مخالفت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی غزہ پر قبضہ کرنے کے، اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا بخاری صاحب جب اسرائیل میں بھی نیتن یاہو کے خلاف کتنی کیمپینز چلی، وہاں کے لوگ کتنے مظاہرے کیے گئے ان کے خلاف، تو میرا خیال ہے کہ ادھر بھی وہ غزہ میں جو کچھ اسرائیل نے کیا، نیتن یاہو نے کیا، اس کے خلاف کافی کیمپینز چلی، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی، میرا خیال ہے کہ اس بار ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح والی صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ 2 چیزیں ہوئی، ایک تو نیتن یاہو کے خلاف اس کے اپنے ملک میں، اس کے اپنے کیپٹل میں جس طرح کے مظاہرے ہوئے، 2 وجوہات تھی اس کی۔ ایک تو یرغمالیوں کے وارثین جو ہیں وہ کرتے رہے، وہ تسلسل کے ساتھ مظاہرے ہوتے رہے، سٹرائکیں ہوئی، ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا، لیکن وہ بڑی سے بڑی تعداد میں ہر بار نکل کے آئے۔ دوسرا، نیتن یاہو کے اپنے خلاف وہاں کی جو اپوزیشن ہے، جنہوں نے مقدمات بھی کیے ہوئے ہیں اور یہ کرپشن کے کیسز فیس بھی کر رہے ہیں، تو اتنی ریزسٹنس اگر اپنے ملک میں ہے ان کے، اور دنیا بھر میں ان کے خلاف اب آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو وہ مزید تباہی کا باعث بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے، میرے ذہن میں تو اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے بھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کے اپنے لوگوں کی جانب سے۔ ہم نے دیکھا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسے زبردستی مسلط نہیں کریں گے، اس منصوبے کو زبردستی مسلط نہیں کریں گے۔ تو اب یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آنا تو لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اتنا آسان نہیں ہے غزہ پر قبضہ کرنا۔ ایبسولوٹلی، میرے خیال سے ریئلائزیشن یہ آئی ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دینا یہ، لہٰذا ہی از بیک ٹریکنگ۔ مطلب اتنے بڑے بڑے بلنگ باغ دعوے کرنے کے بعد ٹرمپ از بیک ٹریکنگ۔ دوسری بات یہ کہ اقوام متحدہ میں آپ دیکھیں کتنی مخالفت ہے اس ایکشن کی جو نیتن یاہو نے کیا۔ آپ کو یاد ہے 3 مرتبہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ کنڈیم کر چکی ہے اس کو۔ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، اس کی گرفتاری کا حکم دیا ہوا ہے۔ انہوں نے غزہ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو جینوسائیڈ قرار دیا ہوا ہے، نسل کشی قرار دیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اوپینین چینج ہو رہی ہے۔ تو اب ٹرمپ ہو یا اس سے پہلے جو بائیڈن تھے یا اب نیتن یاہو ہیں، یہ اپنی مرضی کا کھیل اور کھلواڑ اب نہیں کر سکتے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں بھی موڈ بدلا ہے۔ جو ریزولوشن لاسٹ پاس ہوئی تھی اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا اسرائیل نے، لیکن کوئی سینکشنز اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جب تک امریکہ بہادر وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، ورنہ کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک اس کے اوپر سینکشن لگے ہوئے بھی سال ہو گیا ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں وہاں پر، غزہ فلسطینیوں کا ہے، فلسطینیوں کا رہے گا، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو اور بتاؤں کہ الائیڈلی کیا ہو رہا ہے وہاں۔ لبنان بھی اسی جنگ کا حصہ رہا ہے، حسن نصر اللہ کی شہادت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے منظر دیکھا بیروت میں کیا ہوا ہے؟ ایک تاریخی اجتماع تھا بخاری صاحب، جتنے لوگ وہاں پہ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب لوگ وہاں لاکھوں کی تعداد میں جمع تھے، اسرائیل کے طیارے نیچی پروازیں کر کے ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک شخص نہیں ہلا اپنی جگہ سے، اور جو 75,000 کے قریب لوگ اور اس سے زیادہ اسٹیڈیم کے اندر تھے، اس سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ اسٹیڈیم کے باہر اور سڑکوں کے اوپر تھی۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کی خواہش یا نیتن یاہو کی کمینگی اور گھٹیا پن سے یا اس کے مظالم سے فلسطین کی کاز جو ہے نہ وہ ختم ہونے والی ہے اور نہ وہ ختم ہوگی. اچھا بخاری صاحب، غزہ جنگ بندی معاہدے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ امریکی انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ نیتن یاہو جس قسم کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، جس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو 600 فلسطینیوں کو رہا نہیں کیا گیا اس کے پیچھے بھی امریکہ بیک کر رہا ہے اسرائیل کو؟ میں ایسا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ امریکہ نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ معاہدہ کرایا تھا. آپ کو یاد ہے ایجپٹ، اردن، یہ سارے جو سٹیک ہولڈرز تھے، سعودی عرب، ان کو کہہ کے جو معاہدہ کرایا ہوا ہے آپ اس سے بیک ٹریک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امریکہ کے انٹرسٹ ان ملکوں میں بھی تو ہے نا. یہ امریکہ از ناٹ اے فری مین ٹو روم اراؤنڈ ایوری ویئر لائک دا لارڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہے گا یہ کہ اس کی وائلیشن ہو اور اس سے صورتحال بگڑے. غزہ کو مزید انفلیم رکھنا امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہا ہے کہ اردن اور مصر کی جانب سے ان کی تجویز کی مخالفت پر بڑے وہ حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اردن اور مصر کو سالانہ اربوں ڈالر دیتے ہیں اور مجھے ان کے رد عمل پر تھوڑی حیرت ہے. دیکھیے وہ ان کو حیرت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو ممالک ہیں دونوں، مصر اور اردن، انہوں نے اپنا مفاد بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں. ان ملکوں کے اندر ابھی بھی پہلی بات تو یہ کہ دونوں پریڈومنیٹلی مسلمان ملک ہیں. دوسرا یہ کہ وہاں پر آلریڈی فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے. بستی ہے. اور اگر غزہ سے ان کا انخلا خدا نہ کرے کبھی ہوتا ہے، کہاں جائیں گے وہ؟ یا جارڈن جائیں گے یا ایجپٹ جائیں گے. ظاہر ہے. تو کوئی یہ رسک لینا چاہے گا کہ ان کی اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ آ کے ان کے اوپر بوجھ پڑ جائے؟ ہم نے دیکھ نہیں یہ افغانیوں کو مہمان رکھ کے 40 سال تک. دیکھیں بخاری صاحب، شروع میں یہ تاثر لیا جا رہا تھا کہ امریکہ ان کو دبا دے گا، جس طرح سے میرے خیال سے امریکہ اردن اور مصر 7 ملک جو ہیں جو مین سٹیک ہولڈر ہیں اب یعنی اس ریجن میں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. میرے خیال سے باقی کے اسلامک ممالک کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو ان کی اسٹرینتھ بننا چاہیے تاکہ امریکہ سمیت نیتن یاہو وہاں غزہ میں اپنی مرضی نہ کر سکے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، امید ہی کی جا سکتی ہے کہ غزہ میں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے ایک سٹیپ پیچھے آئے ہیں اپنے اس منصوبے سے، نیتن یاہو صاحب بھی جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، جس طرح سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو بھی یقینی طور پہ اس پہ سوچنا چاہیے. بخاری صاحب، یوکرین جنگ پہ بھی اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یوکرین پر یورپی یونین اور امریکہ آمنے سامنے ہے. UN میں قراردادوں پر ووٹنگ آج ہونے جا رہی ہے. بخاری صاحب، اب یہاں پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے امریکی رویے میں؟ امریکہ قطعاً نہیں چاہتا کہ یوکرین کی جنگ مزید جاری رہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت سیکورٹی کونسل میں 2 قراردادیں پیش ہوئی ہیں. ایک یوکرین کی ہے اور یوکرین کے ساتھ یورپی یونین کی ہے، یعنی جوائنٹ، اور دوسری امریکہ کی ہے. اور امریکہ کی قرارداد آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، یوکرین کے صدر کی بھی اور یورپ کی بھی. اس نے کہا ہے روس نے حملہ نہیں کیا ہے یوکرین پہ، یہ ایک متنازع ایشو ہے. دس از اے ریڈیکل ڈپارچر فرام دا پریویس سٹانس. تو میرا خیال سے ان کو ہوش آ جائے گی، اس لیے کہ یہ لڑائی کبھی یورپ نہیں چاہے گا کہ امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو، کیونکہ یورپ کو تو ہمیشہ امریکہ کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے نا. تو یورپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ متحارب ہونے کا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ ایک ڈھکا چھپا اشارہ ایک جو یوکرینی صدر ہیں اس کی گفتگو میں ہے. انہوں نے کہا کہ جی اچھا جناب، اگر تو آپ میرے استعفیٰ دینے سے امن آ سکتا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، یا یوکرین کو نیٹو کا رکن بنا دیں تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. تو یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے، یہ پوزیشن آف ویکنیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی کافی ہیوی ہیں یوکرینی صدر کے لیے. اس نے کہا 500 ارب ڈالر لوں گا واپس جو جنگ میں جھونکے ہیں ہم نے. اس کے جواب میں یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ یہ تو ہماری 10 سال کیا آئندہ 10 نسلیں بھی یہ ادا نہیں کر سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پریشر اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے بھی ہے کہ بس بھائی بہت ہو گیا، دس وار نو مور. پریشر بلڈ کر کے